بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا۔ انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر، اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم جانیں کہ کربلا کی وجوہات کیا تھی اور خلافت بادشاہت میں کیسے تبدیل ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت بھی جانیں۔ اور دوستو یہ بھی جانا کہ رافضی جو کہتے ہیں کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عمر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امیر معاویہ کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ تھے اور اہل بیت کے ساتھ فرق رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، تو وہ دوستو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی جانا اور یہ بھی جانا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپس میں بہت محبت تھی۔ اگر کہیں کسی کو طویل کی غلطی لگی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو معاف کر دیا سوائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور دوستو جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کی ہیں پچھلی ویڈیوز میں صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے بارے میں، خلافت اور بادشاہت کے بارے میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہی باتیں انجینئر محمد علی مرزا سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی لکھی ہیں۔ اور دوستو اس سے پہلے یہی باتیں لکھی تھیں محمد بن عبد الوہاب جو تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں انقلاب آیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے اپنی کتاب سیرت مختصر سیرت الرسول میں لکھی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، آپ خود پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیسٹ کتاب ہے، اس کتاب میں حوالے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کے ہیں۔ بعض لوگ اہل حدیث پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں، یہ اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے۔ دوستو اہل حدیث اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے وہ اہل حدیث ہی نہیں، وہ ناصبی ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب جو تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں انقلاب آیا، جس پر مخالفین الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ جی یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے، اسے انگریزوں نے لانچ کیا، اور بھی بے شمار الزامات لگاتے رہتے ہیں، جیسے انجینئر محمد علی مرزا پر الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب بہت ہی اچھے عالم دین تھے، بلکہ مجدد تھے۔ بس مجھے اس کی ایک بات صحیح نہیں لگی، جو اس نے اپنی کتاب توحید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا تھا۔ مجھے بس وہی اس کی ایک غلطی نظر آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی غلطی نظر نہیں آئی۔ اور دوستو انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، لیکن اس غلطی کی وجہ پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ تو دوستو مجھے نہیں معلوم، میرا پاس اتنا علم نہیں کہ یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ وہ بہت بڑا عالم دین ہے، اتنی اس نے خدمت کی ہے، وہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ میں اس بات کی نہ اس بات کو مانتا ہوں، نہ اس بات کی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں۔ اس بات کے علاوہ دوستو وہ بہت ہی اچھے عالم دین تھے، ایسے سمجھ لیں کہ ہیرے تھے، ہیرے۔ اور دوستو انجینئر محمد علی مرزا پر جو کہتے ہیں کہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، تو دوستو جتنی میں نے باتیں سنی ہیں وہ سب بھی بے بنیاد ہیں، آؤٹ آف کانٹیکٹ ہیں، آدھی باتیں پیش کر الزامات لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہہ نہیں رہا ہوتا۔ دوستو ان میں سے سب باتوں میں مجھے ایک بات انجینئر محمد علی مرزا کی بھی صحیح نہیں لگی، وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ گستاخی ہے یا بھی شرک ہے، لیکن میں نہ میں اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ وہ شرک ہے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، ان سے بھی میں نے بیان سنے ہیں، لیکن وہ میری اتنی تعلیم نہیں، میرے پاس اتنی سمجھ نہیں کہ میں اس کا مطلب سمجھ سکوں کہ گستاخی بنتی ہے یا شرک بنتا ہے یا پھر نہیں بنتا۔ وہ والی بات تھی جو منی گاڈ والی بات تھی وہ۔ اس کے علاوہ دوستوں اور بھی میں نے جتنے بھی انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سنے ہیں، یا پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، یا پھر محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، دوستوں بہت ہی بیسٹ تھے، مخلص انسان تھے، تحقیق کرتے تھے، تحقیق کر کے بیان کرتے تھے، اچھے انسان تھے۔ اور دوستوں محمد بن عبد الوہاب جو تھا وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور دوستوں اس محمد بن عبد الوہاب کے بڑے بیٹے کا نام تھا حسین، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اس کے بعد تیسرے بیٹے کا نام تھا حسن، چوتھے بیٹے کا نام تھا حسین، پانچویں بیٹے کا نام تھا ابراہیم، اور چھٹے بیٹے کا نام تھا عبدالعزیز۔ دوستو 6 بیٹے تھے محمد بن عبد الوہاب کے، ان میں سے 3 بیٹوں کے نام اہل بیت کی نسبت سے رکھا ہے محمد بن عبد الوہاب نے۔
اور دوستو اسی کے بیٹے نے ہی اپنی کتاب سیرت المختصر سیرت الرسول میں اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ اور دوستو جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں یا اہل یزیدی ہیں جو لوگ، وہ دوستو اہل حدیث نہیں، وہ ناسبی ہیں یا خارجی ہیں، لیکن وہ اہل حدیث نہیں۔ دوستو اہل حدیث منہج 100% حق پر ہے۔ اہل حدیث اہل سنت کو کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب وہ ہے وہ لوگ جو حدیث کے مطابق چلیں دوستو آج ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قیام کیوں کیا، جو اہل سنت کی صحیح حدیث میں واقع آئے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے۔ تاریخ کی کتابوں سے نہیں، چلیں سنیں۔ اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک پڑھتے رہے۔ انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو، مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے، میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا، شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح، ابو بکر عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد۔ وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی۔ کہتے ہیں اس صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827 نمبر حدیث۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، بیعت دل سے ماننے کا نام ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی، لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو، ٹھیک ہے اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی۔ حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ بخاری کی حدیث 4827 سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ۔ مروان بن حکم کو مکہ اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ وہ مروان ہے جو ممبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ میں آپ کو حوالے دے چکا۔ بہرحال یہی مروان بن حکم، اس کو حضرت امیر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا۔ اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی۔ اس کو گورنر لگایا۔ صحیح بخاری 4827 اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں۔ اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی، اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا، انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی، میں گل دسنا کیڑی ہے۔ اس نے ایک بات کی، انہوں نے صحابی تھے وہ، اور مروان تڑپ اٹھا، اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو۔ ایسی کی تیسی ہے، لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، وہاں جا کر پناہ لی۔
تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ جھوٹے وعدے تو مجھے دیتے ہو ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیا تھا، تو ہے وہ کافر. ولیعوذ باللہ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی، تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا طرق المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبریٰ میں 11491 اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے طرق لے کر آئے، اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے طرق نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا، کدھر ابو بکر؟ حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. تو رافضی جو ہے نا وہ یہ سن لیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں کہ ان پر الزامات لگاتے ہیں، وہ یہ سن لیں. اور ناسبی بھی جو دفاع کرتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بنایا، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناسبی یہ سن لیں. دوستو ناسبی اور رافضی یہ شیعہ نہیں، یہ ایک الگ ہی ہے. لیکن یہ جو ناسبی ہیں وہ اہل حدیث میں گھس گئے ہیں، اور جو رافضی ہیں وہ اہل تشیع میں، اہل تشیعوں کو بدنام کرتے ہیں جو ہیں رافضی، اور جو ناسبی ہیں وہ اہل حدیث کو بدنام کرتے ہیں. ابو بکر کا بیٹا تھا، جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی، پھر انہیں کیا پڑھو انہوں بول رہا ہے اے گل ہوئی سی، پھر وہ چھپ گئے. اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو، اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے، اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں، مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم، یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے، چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں، حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے، انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے، انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے، تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، وہ علم لدنی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل چشتیہ قادریہ اور سروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے، حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام، ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے، اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے.
انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت. بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3716 اور مسند احمد میں 8302 نمبر حدیث ہے, جلد 2 صفحہ 326 پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں. یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. یہ کتنی مشہور حدیث ہے, میں ضمناً بیان کر دوں. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر ہے, جلد 1 صفحہ 85 پر. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ زاروں قطار رو رہے ہیں, حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کو قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی. میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی. اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر, صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی. اور پتہ کیا الفاظ ہے مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر. حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ, یہ حضرت حسین کی کنیت تھی, اے حسین صبر کرنا, اے حسین صبر کرنا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا, حضور زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648. حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا. حسین نو کویا جے جان نہیں جے چھٹنی, اس امت دے ہوتے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ نال پئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے, اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا. یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھیں. الحمدللہ. بھائیو, یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا 1 گھنٹے کا چیپٹر ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں, اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. حسین علیہ السلام, بخاری 3748, کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا. انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے, تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر, اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے, تو چھڑیاں مار رہا ہے, میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث گورنر تھا. اس کو صحیح مسلم میں 4733. عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا. یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ, اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد. اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ صحابی تھے, ڈرتے تھے. ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا, اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو. تو عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا, صحیح مسلم 4733. تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد, اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا, تیرے فتنے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا. اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں, لہذا میرا سارا خوف ختم. حسین نہیں روزانہ ماما جمنیاں, موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی. عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد, میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے, سن لے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو. جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا, تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو, جو رعایا پبلک ہے اس کی رعیت ہے. اور دوسرے طرق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو, جنت حرام کر دی. عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا, یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا. یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے, کوڈ ورڈ میں بات کی. لیکن وہ خبیث کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے,
صحیح مسلم 4733. آپ پتہ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے؟ بنو امیہ. یہ ان کی بدعت ہے. تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے تو محمد کے صحاب کا بھوسا ہے. تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد محمد کے صحاب بھی بھوسے تھے اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو. ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا. اب ایسی بھیانک صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے ہیں؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے. میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری 6830. بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ آپ کا آخری حج تھا, اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے, لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. فلاں کا نام نہیں آیا لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ پھر اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا, خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی, پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے. حضرت عمر نے ابھی 6 رکنی کمیٹی بنائی, کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا, اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے, اور وہی پھر ترتیب سے خلفائے راشدین بھی بنے. تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث. تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا, اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی. اس میں ایک بات انہوں نے کی, دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا. اور آپ بخاری سن چکے 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی. کہتے ہیں نہیں صحابہ متفق ہو گئے تھے, میں بھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے. بھائیو جڑا کون بنے, مرد کا بچہ کون بنے؟ حسین, جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, جن کا خون نبی کا خون تھا. وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امت کے رہنما. اور ظاہر رہنما شخصیات سامنے آئیں گی اور قرآن کا حکم سن لیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے, تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں, ان کے بزرگ کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم العظم, گناہ کے کاموں سے, وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ, اور حرام خوریوں سے. علماء کی ذمہ داری ہے روکے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, کتنے برے کام وہ کرتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حسین ابن علی. on the behalf of prophet آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں 170 نمبر کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم, وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا. حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے نماز بعد میں ہوتا ہے. تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں, تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے نئی بدعت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی. صحیح مسلم 177. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے, کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے. تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے, لیکن دل والا معاملہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا, کم از کم زبان سے ضرور روکے. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, پوری حدیث کیا ہے وہ پول کھلتا ہے. تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے. تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت علی کا بیٹا, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے. لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے, صحیح بخاری 4108 4108 حدیث میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں. تو ان کا تو آپ کو پتہ چل گیا, جس میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جمدیاں بھائی. لیکن یہ باقی لوگ, انہوں نے ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, ان 4 بندوں نے بیعت نہیں کی, نہ ابن زبیر نے, نہ ابن علی یعنی حسین, نہ ابن عباس, اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ 4 کہتے ہیں جی 4 نے بیعت نہیں کی, باقیوں نے کر لی. اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 بندوں نے لیڈر مانا ہے, پوری پارٹی نے. یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے خالی عمران خان نے مانا ہے؟ پوری اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ, یہ پورے ایک گروپ تھے, ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بیعت نہیں کرتے تھے. وہ تو حضرت ابو بکر کا حوصلہ تھا, سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی, کسی کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے مرضی. حضرت علی نے 6 مہینے نہیں کہا, ٹھیک ہے جب سیٹسفائی ہوگا. یہ تو دل کا فیصلہ, زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے.
تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 بندے نہیں تھے, یہ 4 اسکول آف تھاٹ پورے تھے جو ان کے اگینسٹ تھے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں, اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مطلب وہ کہ جو بڑھاپے کی حالت میں اس دنیا سے وفات پا جائیں تو ان کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق, اور جو جوانی میں اس دنیا میں وفات پا جائیں اس دنیا سے تو ان کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین. اور دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں. اسلام رشتہ داری پہ نہیں کسی کو دیتا. قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں؟ 6.5 سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. کارنامہ کیا بعد میں, ایمینی ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار. اللہ اکبر. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری انہوں نے بخاری کی شرح میں, اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ایون اہل تشیع بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فتح الباری میں. تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی, اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا. البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ماما روزانہ حسین نہیں جمتی ہیں بھائیوں. اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے. اب مجھے بتائیں ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی, کیا خلافت ختم ہو گئی؟ نہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے. ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے. اب سمجھ آئی؟ ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی, ٹھیک ہے چھوڑ دو یار, کیا کر لیں گے؟ ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے. انہوں نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے والد حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. 20 سال گزر چکے تھے, پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی. اب کہاں شیعہ علی نے کھڑا ہونا تھا؟ شیعہ کا مطلب ہے گروہ, حضرت علی کے گروہ, یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت. شیعہ علی کے گروہ کے لوگ کہاں کھڑا ہونا تھا؟ یہ رافضی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبرے صحابہ پہ شروع کیے. اسی لیے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی, ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لعنت کی تو انہوں نے کہا رفع بنا, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو. وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا. لہٰذا صحیح اہل تشیع وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو. وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعان علی ہیں. الحمدللہ ہم شیعان علی بھی ہیں, شیعان ابوبکر بھی ہیں, شیعان عمر بھی ہیں, شیعان عثمان بھی ہیں. اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں. بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر. حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے. ان کی آپس میں بہت محبت تھی. دوستو یہ باتیں بھی اہل تشیع کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ان باتوں سے ملتی جلتی. لیکن بعض جو رافضی ہیں وہ جان بوجھ کر نا الزامات لگاتے رہتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, کربلا پر سیاست کرتے ہیں. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسو, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے. 72 لوگ تھے, 18 اہل بیت تھے, باقی رشتہ دار. تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ تو کوفے جا رہے تھے, کوفے سے خط لکھے صحابہ نے. یہ کہتے ہیں کوفیوں نے لکھے, وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں. سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے, انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا, زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں. لہذا آپ امت کے لیڈر ہیں, سامنے آئیں. آپ کس چیز کی پاسداری رہے گی؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا. اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے. تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیعت لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جی سیاسی باتیں, او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ چنگیز خان نے پوری دنیا فتح کی تھی, لیکن اس کی جو حکومت تھی نا وہ مسلمان کی حکومت تھی, اسلام کی نہیں تھی. ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا, سب سے بڑا مجاہد بھی تھا, سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا. امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا.
ٹھیک ہے نا جی. سیاست دین کا حصہ ہے. جس سیاسی جنگ تھی بالکل سیاسی جنگ تھی, 100% سیاسی جنگ تھی. اسلام سیاست سے لاگو, یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو, ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے تو آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ, روز جو ہے وہ کافروں کے چلیں گے. یہی تو سیکولرزم ہے. حضرت حسین کو ذبح کیا, آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے. اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی. آج تک نہیں ہم نکل سکے. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا, الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا, کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں, جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے. عرب امپیریلزم انہوں نے کہا, ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے, کہا عرب امپیریلزم, عرب بادشاہت. ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم, مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے. اسلام کا عروج نہیں, اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد. کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ, میں خود مغل ہوں, تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ علیہ کہوں؟ ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلام کی حکومت نہیں تھی. بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا, اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لیں, اسلامی حکومت الگ چیز ہے, مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی, پھر اس کا ایکسپلوژن تھا. پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی, آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی. پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے, کیسر و کسرا کی سنت پہ عمل کیا. باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ, بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ, 4 بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے. یہ خلیفہ ان معنوں میں نہیں جیسے خلفائے راشدین تھے, جیسے حضرت ابوبکر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خلیفہ ان معنوں میں ہے جو بادشاہت کے معنوں میں, یعنی ایک بادشاہ مرتا تھا وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا جاتا تھا. جیسے بادشاہت کا دور ہم کسی کہانوں میں سنتے ہیں, پیسے پہلے چلتے رہے ہیں, اسے کہتے ہیں بادشاہ. اور دوستو خلافت ایسے تھی جیسے آج کل کا دور ہے, ابھی عوام ووٹ ڈالتی ہے. خلافت ایسے تھی کہ جو عوام ہے نا, عوام کا ہر قبیلے کے سردار ہوتے تھے, پھر وہ سردار جس کو چنتے تھے وہی خلیفہ بنتا تھا. جب وہ وفات پا جاتا تو پھر جب کوئی اور بنتا تو اسے خلیفہ چنتے تھے. عام ان کے نام لیتے ہیں, آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں. امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر. تو بخاری اور مسلم میں کئی حدیث ہیں. اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیو, فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ چند لوگ ہیں. جیسے سورۃ النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے, انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں. الحمدللہ. بہرحال آج میں نے جو ٹاپک ایڈریس نہیں کیے میں بتا دوں, وہ سارے میرے لیکچرز اور ریسرچ پیپرز میں کور ہیں. حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ غم. اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انصاب الاشراف میں جو لکھا ہوا, وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی تھیں. وہ بھائی جھوٹ ہے. حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی جی, یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں, یا مجھے واپس جانے دو, یا مجھے. وہ بھائی وہ بیعت اگر کر لیتے تو نہ لڑیاں پانیاں سن. خدا دا ناجے کہ حضرت میر معاویہ جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں یزید کے لیے لے سکے, اگر حضرت حسین آپ تیار ہو گئے تھے, انہوں نے کہنا تھا جناب بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آ کے. وہ جھوٹ ہے, بالکل منقطع روایت ہے. اگر اس کتاب کے بارے میں کوئی کہتا ہے نا سچی ہے, تو اس کتاب میں اور بھی اس سے جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کیا ہیں ان سے بھی سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں, اگر کوئی مانتا ہے. اسی طریقے سے یزید پہ قسطنطنیہ کی بشارت فٹ کرتے ہیں جی, وہ پہلا لشکر میں ہے نہیں تھا. میں نے بخاری سے ابو داؤد سے ثابت کیا, اسی پمفلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا. ٹھیک ہے, اور جی لعنت نہ بھیجیں, صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے, جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے. جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لعنت اس نے کمائی. اسی طریقے سے یزید کے دور میں 3 سیاہ کارنامے اسی پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کو جلانا, صحیح مسلم سے. اہل مدینہ کو لوٹنا, ان کو قتل کرنا, بخاری اور مسلم سے. صرف لوٹا اور قتل ہی نہیں کیا, اور بھی بہت ظلم کیا, عورتوں کی عزت خراب کی. اور حضرت حسین کی شہادت, یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں. یزید کے 3 سیاہ کارنامے, اس پہ میں آیت پڑھوں گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور حدیث بھی سن لیں, المستدرک للحاکم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4717, صحیح ابن حبان میں 7104 کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. یہ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجو. او بھائی یہ تو اگے گل پہنچ چکی ہے.
اور اسی کا ترک المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے 4712، اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیت کا یا کسی صحابی کا بغض رکھے۔ غلطی اپنی جگہ، غلطی اپنی جگہ، غلطی کو غلطی کہا جائے گا۔ میرے پورے لیکچر ہے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ کوئی تفصیل سے واقعہ کربلا جاننا چاہتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا، کس کے کہنے پر کیا، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو وہ مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنے یوٹیوب سے واقعہ کربلا لے کر۔ اس میں مولانا اسحاق مدنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زندگی کا انجام اگر موت ہے تو شہادت سے بڑھ کر کوئی آپشن نہیں۔ دوستو، حضرت حسین علیہ السلام کی طرح ایک اور واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ واقعہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے، یعنی کہ عیسائی ہو گئے، اس وقت مسلمان ہو، اس وقت عیسائی ہوئے، یعنی کہ مسلمان ہوئے۔ عیسائی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کیا تھا، جب تک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانا تھا، اس وقت تک عیسائی مسلمان تھے۔ اور یہودی بھی پہلے مسلمان تھے جب تک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ تو دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ اس وقت عیسائی ہو گئے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک واقعہ ہے، ایک یہودی تھا بادشاہ، اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جو ہے نا وہ جادو کرتا تھا اور یہودی بادشاہ کو ہنسایا کرتا تھا، انٹرٹینمنٹ کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں تو فوت ہو جاؤں گا، لیکن مجھے کوئی اپنی رعایا میں ایک لڑکا دو جس کو میں یہ کرتب سکھاؤں اور وہ تمہارے کام کیا کرے گا۔ تو یہودی بادشاہ نے ڈھونڈا ایک لڑکے کو، اور وہ آتا تھا بادشاہ کے دربار میں، اور جو جادوگر تھا اسے جادو سکھایا کرتا تھا۔ اور وہ جو لڑکا جب راستے سے آتا تھا، جس راستے سے، اسی راستے میں ایک عالم تھا، عیسائی عالم، یعنی کہ مسلمان عالم تھا، اور جب راستے سے آتا جاتا تو اس کے پاس بیٹھتا، اور وہ جو ہے نا اسے دعوت دیتا تھا، وہ اس کو باتیں بتاتا تھا، دین کی باتیں۔ تو اس کے سمجھ آ گئی، اس کو لگی۔ تو دوستو، وہ اسی راستے سے آیا جایا کرتا تھا، تو وہ ایک دن عالم کے پاس بیٹھتا تھا، تو عالم اسے دین کی دعوت دیتا تھا، اور اس کے سمجھ میں آتے کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ دین حق پر ہے، اور جو ہے نا وہ دین حق پر نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ وہ وہ مسلمان ہو گیا، اس سے بات سمجھ لگ گئی، اسے ساری سمجھ آ گئی، تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی کہ اس وقت صحیح ہو گیا۔ تو پھر وہ جب آتا جاتا جادو بھی سیکھتا، پھر راستے میں اس عالم کے پاس بھی بیٹھتا۔ پھر ایک دن وہ اسی راستے سے آ رہا تھا، تو راستے پر نا ایک بہت بڑا جانور تھا، اور راستہ بلاک تھا، یا وہ جانور ہوگا شاید کوئی درندہ ہوگا یا نقصان دینے والا ہوگا، کوئی ہوگا۔ تو اس لڑکے نے کنکر اٹھائے اور اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر اس عالم کا دین صحیح ہے تو اس کنکر سے یہ ہلاک ہو جائے۔ تو جب اس نے یہ دعا مانگ کر اسے کنکر مارا تو وہ جانور مار گیا۔ اسی طرح اور بھی اس کے ہاتھوں سے کرامات ظاہر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ، یہودی بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اسے یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، یہ ہمارا دین نہیں، ہمارے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ تو اس نے اس لڑکے پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے جو ہے یہودی بادشاہ جو ہے اس نے جو ہے یہ کیا کہ اس لڑکے کو مروا دوں، اور اس نے اور لوگوں کے پاس بھیجا، اور لڑکے کو بھیجا اور اپنے اور فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے مار کرو۔ تو وہ جو یہودی بادشاہ کے فوجی تھے اسے لے گئے اس مسلمان لڑکے کو، اور پہاڑی پر جا کر یہ سوچ کر لے گئے کہ اسے پہاڑی کی چوٹی پر جا کر دھکا دے دیں گے۔ تو جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو لے کے گئے تھے فوجی وہ مر گئے، اور جو لڑکا تھا مسلمان وہ بچ گیا۔ پھر وہ واپس آ گیا، پھر بادشاہ نے کہا کہ پھر بچ گیا، پھر مرواؤ، اس کو مارو۔ اور پھر بادشاہ نے، یہودی بادشاہ نے اور فوجیوں کو بھیجا اس سے سمندر میں جو ہے پھینکاؤ، اور ایک بیڑی کے ساتھ جا کے سمندر میں جاتے ہیں۔ پھر آگے جاتے ہیں تو وہ سمندر جو ہے سمندر میں بیڑی الٹتی ہے، وہ سارے فوجی مار جاتے ہیں، پھر وہ بچ جاتا ہے۔ اور یہودی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے کہ اسے کیسے میں ماروں، قتل کروں۔ تو پھر اس مسلمان جو لڑکا تھا اس نے خود ہی بتایا کہ تو ایسے مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے اپنی طرف سے ایک چال چلی، جو مسلمان لڑکا تھا،
کہ اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم پہلے اکٹھے کرو لوگوں کو، پھر لوگوں اکٹھے ہو جانا، پھر ان لوگوں کے درمیان مجھے نا ان لوگوں کے سامنے تیر مارنا، اور تیر مارتے وقت یہ پڑھنا بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو اس نے اس کا کہنا مان لیا، لڑکے کا ایسے کیا، تو اس نے میلہ لگایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور چوک پہ کھڑا کر کے نا تیر چلایا اللہ کا نام لے کر، جیسے اس لڑکے نے بتایا۔ اس نے چلایا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ جب رعایا نے یہ دیکھا سارا منظر تو رعایا سب لوگ تھے، سب کو یقین آ گیا کہ جو یہ لڑکے کا دین تھا یہ حق تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ صحیح تھا، یقین آ گیا۔ تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب بادشاہ کو جو ہے نا اتنا غصہ آیا کہ یہ سب ہمارا دین چھوڑ گئے، تو بادشاہ نے بہت بڑے گڈھے کھڑکائے، بہت بڑے کھڈے مطلب کہ کھدوائے بڑے بڑے، اس میں پھر آگ جلائی۔ پھر بادشاہ نے شرط رکھی کہ جو واپس پلٹ آئے گا دین چھوڑے گا اسے میں چھوڑ دوں گا، جو دین نہیں چھوڑے گا اسے میں زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ تو کسی صاحب نے کوئی نہ نہیں، کسی نے نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ ظالم بادشاہ جو تھا یہودی وہ نا ان لوگوں کو آگ میں جلانا شروع ہو گیا، جلاتا گیا۔ سب نے کہا کہ ہم کسی نے نہیں بدلا، سب مطلب ہے کہ شہید ہو گئے۔ آخر میں ایک عورت بچی اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، نامعلوم بچہ، مطلب ہے کہ دودھ پینے والا بالکل چھوٹا بچہ۔ تو جب اس عورت کا نمبر آیا نا، اس کو آگ میں جلانے لگے، تو اس نے سوچا کہ میں نا اس بچے کی خاطر نا مطلب ہے کہ چھوڑ دوں یا جھوٹ بول دوں کہ میں تمہارے میں بھی دین چھوڑتی ہوں۔ تو اس چھوٹے بچے نے کہا کہ امی تو حق پر ہے، نامعلوم بچے نے کہا امی تو نہ ایسا کہو، تم ٹھیک ہے، تم یہ نہ کہو کہ میں تمہارے دین پر آتی ہوں۔ تو پھر ان نے ان کو بھی جلا دیا۔ تو دوستو یہی واقعہ جو ہے نا قرآن مجید میں آیا ہے، اور جو ہے نا سورۃ البرج میں اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہیں، اس کے ڈیٹیل ہیں، مجھے تو یاد نہیں، میں نے جو یاد ہے وہی آپ کو میں بتایا ہے۔ تو دوستو وہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس لڑکے نے بھی یہی سوچا کہ مجھے جب شہید کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید یہی سوچا ہو کہ جب مجھے یزید شہید کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے۔ چلیں دوستو، اگر ہماری ویڈیو صحیح لگی، اچھی لگی تو لائک کرنا اور کومنٹ کرنا۔ اگر کوئی بات غلط آپ کو لگی ہو تو کومنٹ میں لکھنا، میں بھی دیکھوں گا۔ اگر میری کوئی بات غلط ہوئی تو میں تحقیق کروں گا اور رجوع کروں گا۔